لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها دينها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیز طلباء کرام، یہ موقع خوشی کا بھی ہے کہ ہمارے فضلائے کرام اپنی زندگی کا تعلیمی مرحلہ مکمل کر کے دستار فضیلت سروں میں سجا کے معاشرے میں جانے لگے. لیکن یہ خوشی بڑی بھاری خوشی ہے. اصل میں یہ نقطہ آغاز ہے اس بات کا کہ ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ یہ سب کچھ کس لیے ہوا ہے. قرآن پاک سیکھا ہے، اس کو پڑھنا سیکھا ہے، اس کو یاد کیا ہے، قرآن اور سنت کی زبان سیکھی ہے، قرآن اور سنت کا معنی مطلب پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس دور کا قرآنی زبان کا ادب پڑھا ہے اور اسلام کی قرون اولیٰ کی تاریخ کے مختلف ادوار کے فلسفے پڑھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی ہے. یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے؟ یہ موقع ہے اس پر غور کرنے کا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ وہ سارے دینوں پر اس کو غالب کر دے. اور اللہ کے رسول نے کر دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کام شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی، تزکیہ بھی کیا، حکمت بھی سکھائی. مشرک سوسائٹی میں، فاسد معاشرے میں، غلط ماحول میں پڑھنے پڑھانے کے ذریعے صالح اور اعلیٰ فکر کی جماعت پیدا کی. صالح اور اعلیٰ اجتماعیت منظم کی اور اس اجتماعیت نے ساری مشکلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کر جھیلی اور نتیجے میں ایک جیتا جاگتا تمدن کھڑا کر دیا جس کو اسلام کہتے ہیں. کتاب میں جو کچھ اترا، اپنے استاد گرامی قدر سے جو کچھ پڑھا، جو انقلاب ان کے قلب و فکر میں پیدا ہوا، اس تعلیم کے نتیجے میں اس انقلاب کا نظام انہوں نے پیدا کر دیا جو عدل کا نظام ہے، صالحیت کا نظام ہے، انسانی احترام کا نظام ہے. وہ مدینہ جس کو یثرب کہتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حکومت قائم فرمائی تو اس کا نام مدینہ پڑ گیا کہ یہ ایک نئے تمدن کا مرکز قائم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو ساری محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا مطمع نظر بھی وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہمارے ذمے بھی وہی ڈیوٹی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے ذمے لگائی تھی. ایک نظام قائم ہوا جس نے تلوار کے زور پر نہیں، جس نے دولت کے بلبوتے پر نہیں، جس نے کسی دھونس اور دھاندلی کے بلبوتے پر نہیں، اپنی اعلیٰ فکر
اپنے ایمان اور اپنی اعلیٰ ترین حکمت عملی اور اپنے انسانیت دوست پروگرام کی بنیاد پر دنیا کو شکست دی، اور وہ نظام 1000 سال پوری کامیابی کے ساتھ چلا ہے۔ یہ ہماری مطالعے کی کوتاہی ہے، ہماری بحثیں ہمیشہ اٹکی رہتی ہیں مشاجرات صحابہ میں، اسلامی دور کے سیاسی نظام کو چلانے والے طبقات کی باہمی آویزشوں میں، حالانکہ وہ چیزیں مسلم دور کے اجتماعی تاریخ کا حصہ نہیں ہیں۔ تاریخ تو ہمیشہ اجتماعی تاریخ تو قوم کا نظام ہوتا ہے، کوئی شخص تھوڑا ہوتا ہے۔ 1000 سال دار ارقم کی درسگاہ کے فضلاء نے جو نظام قائم کیا، اس نے پوری دنیا کو عدل کا، امن کا، معاشی خوشحالی کا، اعلیٰ اخلاق کی ترقی کا اور روحانیت کی ترقی کا اور مادیت کی ترقی کا نظام دیا، اور مسلمانوں نے اس کی قیادت کی۔ ایک دور ایسا آیا، اسلامی نظام کی مرکزیت بدلتی رہی، دائرہ پھیلتا رہا نظام کا، مرکزیت بدلتی رہی۔ مرکز مدینہ تھا، مرکز کوفہ تھا، مرکز شام تھا، مرکز اس سے آگے چلا، چلتے چلتے بات ہندوستان تک، اس خطے تک بھی آ پہنچی۔ اور ایک وقت وہ آیا جب ہمارا وہ نظام لڑکھڑا رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ چیمیں گوئیاں ہونے لگی تھی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کا نظام بس 1000 سال رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی پیدا ہوتی ہے۔ اس ہستی نے علماء کو پھر اس اجتماعی نظریے کی طرف دعوت دی، ادارہ سیاست کی اصلاح کی طرف دعوت دی، اس کے لیے جیلیں کاٹی، بادشاہوں کے جبر برداشت کیے، اور تجدید کا ایک نیا سلسلہ قائم کر دیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر 100 سال پہ مجدد آئے گا، اور وہ تجدید جزوی ہوگی، ادارہ جاتی ہوگی، لیکن 1000 سال بعد ایک ایسا مجدد آئے گا جو پورے نظام کی پوری تشکیل از سر نو کرے گا، اور مجدد صاحب وہی مجدد تھے۔ جس مرکز علم کو دارالعلوم دیوبند کہا گیا اور جس سے ہم منسوب ہیں، وہ دارالعلوم اصل میں حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کی اس اجتماعی تشکیل اور تجدید کا حامل ادارہ ہے۔ اس پروگرام کو چلتے چلتے شاہ ولی اللہ صاحب نے مکمل کیا، شاہ صاحب کی اولاد نے کام کیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مستقل مجتہد اور مجدد ہیں۔ وہ جمہوری اور سائنسی دور کے متکلم الاسلام ہیں۔ اب ہمارا یہ ٹائم شروع ہوا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اس تاریخ کو پڑھیں اور اس کی روشنی میں طے کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے سوسائٹی کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم اس ادارے سے وابستہ ہیں جو ادارہ دین کی جامعیت کا حامل ہے۔ آج کے اس گروہی دور میں یہ ادارہ سیاست کا بھی ادارہ ہے، طریقت کا بھی ادارہ ہے، شریعت کا بھی ادارہ ہے، اور ان 3 شعبوں کے اجماع کا نام اسلام ہے۔ خالی سیاست مکمل اسلام نہیں ہے، خالی طریقت مکمل اسلام نہیں ہے، خالی شریعت مکمل اسلام نہیں ہے، مکمل اسلام ان تینوں کی جامعیت ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، ہم اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جس ادارے کو بنانے والے، جس ادارے کو چلانے والے شریعت کے سارے شعبوں کے جامع ہیں، وہ عملی سیاست میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ پھسل جائیں گے، ہماری محنت کا پھل کوئی اور لے جائے گا، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب میں مختصر وقت کے لیے استاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد عثمان قریشی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور طلباء کو اپنی قیمتی نصائح سے مستفید